امیجن کہ تم 30 سال کے ہو، تمہاری ڈگری ابھی ختم ہوئی ہے، آدھی زندگی گزار کے ناؤ یور فائنلی ایلیجیبل ٹو میری. تمہارے ابا کے پاس پیسے نہیں تھے اور نہ ہی تم نے اتنی محنت کی کہ تم اپنی فیٹ بدل سکتے، اور اب وہ مڈل کلاس والا لوپ اٹ سٹارٹس اگین. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور ایک مڈل کلاس فیملی والے پیرنٹس کہتے ہیں کہ بھائی آئی وانٹ ہم ٹو بی اے ڈاکٹر. 10-15 سال لگاتار وہ بچہ یہ بات سنتا ہے کہ ڈاکٹر 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 بنے گا، انجینئر 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 بنے گا. تو وہ پروگرام جو ہے نا بچے کے ذہن میں انسٹال ہو جاتا ہے. اب وہ بچہ جو ہے سکسیس کو اس چیز سے ریلیٹ کرتا ہے کہ وہ ایک جاب لے گا نا تو تب ہی ول بی سکسیزفل. جب وہ ایک کمپنی میں کام کرے گا، 1 لاکھ ماہانہ کمائے گا تو ہی ول بی سکسیزفل، کیونکہ دیٹس واٹ ہز پیرنٹس ٹولڈ ہم. اب وہ اسکول سسٹم سے گزرتا ہے بغیر اپنے پیروں پہ سوچے، وداؤٹ تھنکنگ آن ہز اون 2 feet. وہ اس اسکرپٹ کے ساتھ چلتا ہے جو اسکرپٹ اس کو اس کے اماں ابا پکڑاتے ہیں. اور وہ اماں ابا کون تھے؟ وہ مڈل کلاس فیملی والے اماں ابا تھے جنہوں نے اس کو اسکرپٹ پکڑائی تھی. اب وہ بچہ اگر سوچنے کی کوشش کرتا ہے، تھوڑا سا چینج لانے کی کوشش کرتا ہے، تو پیرنٹس اسے کہتے ہیں کہ بھائی ڈونٹ ڈو اٹ، نہ کرو، ہم نے کیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم اس سب چیز سے گزرے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے، تم نہ کرو، ہم نے جو کہا ہے تم وہ کرو تو تم کامیاب ہوگے. کیا پتہ وہ ایک بہترین فٹ بالر تھا، کیا پتہ وہ ایک بہترین آرٹسٹ تھا، یا کیا پتہ وہ ایک بہترین ایتھلیٹ تھا، پر اب اسے وہ سوٹ اور ٹائی اٹھانی پڑے گی جو اسے سوٹ نہیں کرتی، اور جانا پڑے گا 8 گھنٹے کے لیے کام کرنے، جسٹ سو ہز پیرنٹس کین سے کہ بھائی ہم نے اپنے بچے کو ٹھکانے لگا دیا ہے. اور بچہ وہ کہے گا کہ بھائی میں اب سکسیزفل ہوں. اور اب وہ بچہ کام کرے گا اور اس کام سے نفرت کرے گا. نہ اس کے پاس پیسے ہوں گے اپنے پہ لگانے کے لیے، نہ اس کے پاس پیسے ہوں گے بچانے کے لیے، نہ اس کے پاس پیسے ہوں گے شادی کرنے کے لیے. 30-35 سال تک وہ کام کرتا رہے گا صرف اس لیے کہ بھئی اس کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں کہ وہ شادی کر لے. اور اپنے کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس سے نفرت بھی کرے گا. اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، اس کے پاس سیونگز نہیں ہوں گی، اس کے پاس انویسٹمنٹس نہیں ہوں گی، نہ اس کے پاس گھومنے کے پیسے ہوں گے، نہ اس کے پاس ایکسٹرا کھانے کے پیسے ہوں گے. بس اتنا ہوگا کہ گزارا ہو جائے گا. اور اگر کوئی ایمرجنسی آ گئی خدا نخواستہ تو سہارا بننے کے بجائے وہ کسی اور کا سہارا لے گا. تمہیں کیوں لگتا ہے کہ مڈل کلاس لوگ شادی سے کیوں ڈرتے ہیں؟ دیکھو 30-35 لاکھ روپے وہ جمع کریں گے شادی کے لیے، اور ساری زندگی دے ول ورک فار اٹ. تقریباً 5-6 سال لگا ول ورک کہ بھائی میں شادی کروں گا تو پیسے جمع کرے گا. اگر اس کے ابا اتنی ارننگ نہیں کر رہے، وہ شادی کے لیے 30-35 لاکھ روپے جمع کریں گے. ان کا فوکس جو ہے ٹنل ویژن ہوگا کہ بھائی ہمیں پیسے جمع کرنے ہیں شادی کرنے کے لیے. نہ بچے کو گروم کریں گے، نہ بچے کو پتہ ہوگا کس طرح عورت کو ٹریٹ کرنا ہے، نہ بچے کو پتہ ہوگا کہ میں نے آگے جو زندگی گزارنی، شادی تو میں کر لوں گا، اس کے بعد جو میں نے زندگی گزارنی ہے اس میں کیا کروں گا، یہ کچھ بھی اسے پتہ نہیں ہوگا. نہ فائنینشیل لٹریسی ہوگی اسے، بس اس شادی کے لیے پیسے جمع کرنے تھے. اور جب شادی ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک اور بندے کا بوجھ اس پہ آ جائے گا. اب وہ جو گزارا کر رہا تھا نا، اب اپنے ساتھ جو دوسری لائے گا نا، اس کی زندگی میزریبل بنائے گا. کس طرح؟ کیونکہ اس کے پاس اپنے لیے اتنے پیسے نہیں تھے، تو اب وہ 2 بندے کیسے چلائے گا؟ اس نے شادی کے لیے تو پیسے جمع کر لیے تھے، 30-35-40 لاکھ اس نے شادی پہ لگا دیے، پر اب جو لے آیا ہے اس کو کیا کھلائے گا؟ دیکھو یہ مڈل کلاس فیملیز والے ہم جو ہے نا، ہم شادی تو کروا دیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ شادی جو تھا یہ بگیسٹ ہرڈل ہوتا ہے، بٹ اصل میں جو بگیسٹ ہرڈل تھا وہ ان کی خود کی گرومنگ، اور پھر انہوں نے جو بچے کی گرومنگ کی ہے وہ اصل ہرڈل تھا، جو کہ انہوں نے اوور کم ہی نہیں کیا، جو کہ انہوں نے اکنالج ہی نہیں کیا. اس وقت تک جو باہر کے لوگ ہیں نا، یا پھر بہت لوگ پاکستان میں دے بیکم رچ، اور ہاؤ ڈو دے ڈو اٹ، وہ اسکرپٹ فالو نہیں کرتے جو ان کے مڈل کلاس پیرنٹس نے ان کو دی تھی. کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ بھئی ان کے مڈل کلاس پیرنٹس کو نہیں پتہ پیسوں کے بارے میں، تو دے کانٹ ٹیل ہم کہ کس طرح ہاؤ ٹو بی سکسیزفل، ہاؤ ٹو بی رچ. وہ صرف اسے اتنا بتا سکیں گے کہ کس طرح گزارا کرتے ہیں 60 سال کی عمر تک. دیکھو اگر تم براٹ اپ ہوئے ہو نا مڈل کلاس فیملی میں، تو دیر از اے ہائی چانس کہ تمہاری تھنکنگ جو ہے وہ بھی مڈل کلاس فیملیز والی ہی ہے، اور یو ول اینڈ اپ ڈوئنگ دا سیم تھنگ جو تمہارے ابا نے کی ہے. تمہارا گھر جو ہوگا تمہارے لیے، تم کہو کہ میں نے ساری زندگی پیسے جوڑ کے گھر بنایا ہوا ہے، ایکچولی میں ایسٹ نہیں ہوگا، وہ تمہارے لیے لائبلٹی ہوگی. تم اس پہ خرچہ کرتے رہو گے، ساری زندگی خرچہ کرتے رہو گے، تھنکنگ کہ بھئی یہ جو گھر ہے میرا اپنا گھر ہے، اس پہ میں پیسے لگاؤں گا یہ وہ. بٹ ایکچوئل میں وہ پیسے تم سے ڈرین کر رہا ہوگا وہ گھر تمہارا. تمہاری گاڑی تم سے پیسے نکلوا رہی ہوگی، تم سے گورنمنٹ ٹیکس لے کے خالی کرے گی تمہیں، کیونکہ غریب لوگ تو ٹیکس دے نہیں سکتے اور امیروں کے پاس تو طریقے ہیں وہ دیتے نہیں ہیں. تو بیچ میں کون آیا؟ مڈل کلاس لوگ. تو وہ ٹیکس دیتے رہیں گے جب تک ان کے پیسے ڈرین نہیں ہو جاتے پورے. until they become poor or until they become rich they'll have to pay taxes. تمہاری کوئی انویسٹمنٹس نہیں ہوں گی، تمہاری کوئی ارننگ نہیں ہوگی، تم سوئے ہوئے ہوگے. پھر ریٹائرمنٹ جب ہوگی تمہارے پاس کوئی پیسے نہیں ہوں گے، کوئی سیونگز نہیں ہوگی. پھر تمہیں ان بچوں پر ڈیپینڈ کرنا پڑے گا جنہیں تم نے خود مڈل کلاس والی دوڑ میں شامل کر دیا تھا. اور پھر they'll end up thinking کہ تم ایک آزمائش ہو جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اب they'll have to put up with you کیونکہ ان کے پاس بھی تو پیسے نہیں ہیں نا. امیر اس لیے امیر ہوتے ہیں بیکاز دے ٹیک رسکس. دیکھو اگر ایک ارلی ایج سے تم ابھی یہ ریئلائز نہیں کرو گے نا کہ تمہیں ایک پٹی پڑھائی جا رہی ہے جو کہ تم سے صرف گزارا ہی کروائے گی، یو کانٹ ڈو اینی تھنگ مور دین دیٹ، تو تم کسی کی بھی زندگی اچھی نہیں بنا سکو گے. وہ کتابیں پڑھنا شروع کرو جو کہ پیرنٹس بولتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں پڑھو، یہ والی پڑھو نا، جو کورس والی بکس ہیں وہ کتابیں پڑھنا شروع کرو. ہاؤ ٹو گیٹ رچ،
منی سائیکالوجی، رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، یہ ساری کتابیں پڑھو تاکہ یو لرن، تمہیں فائنینشیل لٹریسی آئے، تاکہ تم سٹاکس میں انویسٹ کرنا سیکھو، تاکہ تم خود کو پروڈکٹائز کرنا سیکھو کہ بھائی کس طرح میرے اندر جو ہے، جو میری پرسنالٹی ہے، جو میری کوالٹیز ہیں، ان سے میں کیسے پیسے کما سکتا ہوں، جو میرے انٹرسٹس ہیں ان کی طرف اگر میں جاؤں تو میں ان سے کیسے کما سکتا ہوں. پروڈکٹائز یور سیلف، مائنڈ یور اون بزنس. کسی اور کے بزنس میں جا کے اس کو پیسے نہ کما کے دو، تمہارے لیے لوگ آ کے پیسے کمائیں. تمہاری یونیک پرسنالٹی کمبائن وتھ اسکلز تمہیں پیسے کما کے دے گی. دیکھو رسک لینا شروع کرو پیسوں کے ساتھ، کریئر کے ساتھ. سوال پوچھو، تمہیں کوئی بات بتائی جاتی ہے تو سوچو کہ کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھو یہ بھی دیکھو نا کہ اگر وہ بندہ جو اس مقام تک نہیں پہنچا جدھر تم جانا چاہتے ہو، تو وہ تمہیں کیسے ایڈوائس دے سکتا ہے پیسوں پر؟ کیسے ایڈوائس دے سکتا ہے کہ تم اس دوڑ میں سے نکلو گے جس میں وہ خود تھے؟ نہیں دے سکتا. یہ بات ریئلائز کرو، سوچو اس بات کو کہ کوئی بھی تمہیں ایڈوائس دیتا ہے تو تم اس کو کوشچن کرو، تاکہ تم اس مڈل کلاس والے لوپ سے نکلو. تاکہ جو تمہارے پیرنٹس ابھی اپنے پیرنٹس کو آزمائش بولتے ہیں نا، تم اپنے پیرنٹس کو آزمائش نہ بولو. کیوں؟ تمہارے پاس اتنے پیسے ہوں کہ تم اپنی کمیونٹی کی مدد کر سکو، تم اپنے گاؤں میں پیسے لگا سکو، تم لوگوں کی زندگیاں آسان کر سکو. وہ کیسے کرو گے تم؟ وہ رسک لے کے کرو گے تم، وہ اس دوڑ سے نکل کے کرو گے جس دوڑ میں پوری دنیا شامل ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پیرنٹس نے انہیں کہا تھا کہ کارپوریٹ جاب لوگے نا 8 گھنٹے تو یو ول بی سکسیزفل. بٹ آئی ریفیوٹ دیٹ. میں کہتا ہوں اٹس ناٹ ٹرو. یو وونٹ بی سکسیزفل. تم ہاں گھوڑوں کی دوڑ میں لگ جاؤ گے بٹ یو وونٹ بی سکسیزفل. تم اسی جگہ پہ رہو گے جس جگہ پہ تمہیں لا کے تمہارے پیرنٹس نے چھوڑا تھا. تو کیا تم چاہتے ہو کہ تم اس جگہ رہو؟ تم نہیں چاہتے کہ تم اپنے پاؤں پہ کچھ کھڑا کرو. تمہارے ابا کے پاس نہیں تھا نا، انہوں نے مڈل کلاس پہ لایا تمہیں، تو اب تم نہیں چاہو گے کہ تم اس سے اوپر لے کے جاؤ اپنی فیملی کو. چاہو گے نا تو پھر اپنے ابا کی نہیں سنو، اپنے دل کی سنو. اپنی کوالٹیز کا استعمال کرو، پیسے کمانا شروع کرو، تاکہ تم اپنے ساتھ اپنے ارد گرد لوگوں کی زندگی بہتر کر سکو.